رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی القرشی الہاشمی الابطی التحامی سیدنا و مقتدانا و ہادینا وسیلتنا فی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد ابدا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، ماتم داران سرکار ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، سوگواران رسول وآل رسول علیہ السلام. عزیزو، جب سے فلک پر 1443 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر، فرش مجلس پر، فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں. اور عزیزو، آپ کا فرش غم پر فرش مجلس پر تشریف لانا اپنے عشق کو بتلا رہا ہے، اپنی مودت اور محبت کو بتلا رہا ہے. آپ اس اجرت کو ادا فرما رہے ہیں کہ جس کا مطالبہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ رسول کے قریب جب لوگ آئے اور آنے کے بعد وہ یہ چاہتے تھے کہ جو آپ نے زحمتیں اٹھائی ہیں، جو آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں راہ اسلام میں، اسلام کو پہنچانے میں، تبلیغ اسلام میں، اس کی اجرت دے دی جائے. تو عزیزو، اللہ کا حکم آیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ وہ میرے قربا، میرے عزیز، میرے رشتہ داروں سے محبت کریں. عزیزو، اللہ نے یہی کیوں کہا کہ قربا سے محبت کی جائے؟ بھئی پروردگار عالم بہت ساری چیزیں کہہ سکتا تھا، لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ قربا کی مودت ہی کیوں مانگی ہے؟ قربا کی محبت ہی کیوں مانگی رسالت مآب سے؟ یا رسول اللہ خود، بھئی رسول اللہ کو کیا مال و دولت کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا رسول اسلام کو سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں تھی؟ اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر مال خدیجہ کیوں استعمال کیا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ بھئی اگر مال و دولت کی ضرورت نہیں تھی، چاہے اسلام ہی کے لیے، اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، چاہے اسلام ہی کے لیے کیا مال و دولت کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ بھئی رسول اللہ کو مال و دولت کی ضرورت تھی. مال و دولت کے ذریعے سے نہ رسول اللہ کا گھر بنتا، نہ رسالت مآب کا قصر بن جاتا، نہ محل بن جاتا، نہ وہ آرام اور چین کی زندگی جو شاہانہ بسر کرتے اس انداز سے بسر کرتے، لیکن کم سے کم سوکھی روٹی کھاتے. لیکن اس مال و دولت کے ذریعے سے اسلام کو تو قوی کر سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے یہ نہ کہلوایا، نہ حبیب کی چاہت تھی کہ یہ تبلیغ اسلام کے بدلے میں مجھے سونا اور چاندی دے دیں، مال و زر دے دیں، زر و جواہرات
حیات عطا کر دیں، بلکہ ایک چیز کو مانگا، الا المودۃ فی القربا، مودت قربا کو مانگا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اذان محترم یاد رکھیے گا، بہت عظیم بات کہنے جا رہا ہوں کہ اگر سونا اور چاندی مانگ لیا جاتا، اگر زر و جواہرات مانگ لیے جاتے، تو عزیزو یہ وہ چیز ہے جو ختم ہو جانے والی ہے، جو فنا ہو جانے والی ہے، لیکن اللہ نے مبلغ اسلام سے، تبلیغ اسلام کے بدلے میں جو چاہا ہے کہ لوگ اگر مبلغ اسلام کو تبلیغ اسلام کے بدلے میں کچھ دینا چاہتے ہوں تو مودت اہل بیت عطا کریں، اس لیے کہ یہ مودت وہ مودت ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انسان ختم ہو جائے گا لیکن محبت اہل بیت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اذان محترم تو اللہ نے کیا مانگا ہے؟ بہت جلدی سے، بہت تیزی سے اس گفتگو ختم کر کے اپنے اصل مرحلے کی جانب پلٹ جاؤں گا کہ اللہ نے مانگا کیا ہے۔ اللہ نے زر و جواہرات نہیں مانگے ہیں لوگوں سے، سونا اور چاندی نہیں مانگا ہے، پیسہ تخت و تاج جاہ و حشمت سلطنت کچھ نہیں مانگا، بلکہ ایک چیز مانگی ہے، وہ بھی اللہ نے مودت مانگی ہے۔ عزیزو اب محبت کیوں نہیں مانگی؟ اللہ محبت بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ مودت۔ بھائی دیکھیے، محبت بھی جو ہے وہ عربی ہی کا لفظ ہے اور مودت بھی عربی کا لفظ ہے، آپ سب کا سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن ایک بات مجھے عرض کرنی ہے کہ اذان محترم اللہ نے محبت اہل بیت نہیں مانگی ہے بلکہ مودت اہل بیت مانگی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بھائی محبت میں کیا فرق ہے اور مودت میں کیا فرق ہے؟ کہ محبت جو ہوتی ہے وہ یک طرفہ ہو سکتی ہے، بہت توجہ چاہوں گا، محبت کی بیس یک طرفہ ہو سکتی ہے کہ ایک طرف سے محبت ہو سکتی ہے۔ بھئی مجھے مولانا سے محبت ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا کو بھی مجھ سے محبت ہو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ محبت ہے، محبت کے تقاضے، بھئی کسی دولت سے محبت نہیں ہوتی ہے، کہ دولت سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ دولت ہر کسی کے پاس ہو؟ محبت تو ہے دولت سے، لیکن دولت ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ بھئی بڑے بڑے بنگلے سے کسے محبت نہیں ہوتی ہے؟ بی ایم ڈبلیو کار سے کسے محبت نہیں ہوتی ہے؟ محبت سب کو ہے، سب یہ چاہتے ہیں کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں، میرے پاس بہترین بنگلہ ہونا چاہیے، میرے پاس بہترین قصر ہونا چاہیے، میرے پاس بہترین گاڑی ہونا چاہیے۔ محبت ہر کسی کو ہے، لیکن وہ چیزیں کیا ہر کسی کے پاس موجود ہیں؟ کہ اللہ کے ہر کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، لیکن مودت کیا ہے؟ کہ مودت اسے کہتے ہیں کہ مودت یک طرفہ نہیں ہے بلکہ مودت دو طرفہ ہے۔ اگر تمہیں دعویٰ ہے محبت اہل بیت کا، بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر تمہیں دعویٰ ہے محبت اہل بیت کا تو اہل بیت بھی تو بڑھ کے کہہ رہے ہو کہ یہ میرا شیعہ ہے، اس لیے کہ مودت یک طرفہ نہیں ہوتی ہے، دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں تو دلیل وہاں سے آنی چاہیے کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ اور عزیز اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ آج کے دور میں ہمیں کیسے پتا چلے گا، کیسے علم ہو سکتا ہے کہ وہاں سے محبت ہے یا محبت نہیں ہے؟ عزیز اگر چیک کرنا ہے تو جب بھی نجف میں جانا، جا کر سلام کرنا، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اے امیر کائنات آپ پر ہمارا سلام، اگر وہاں سے جواب سلام آ جائے تو سمجھ لینا کہ تم اصلی شیعہ ہو۔ اب کہیں گے ہم تو کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں سنتا کہ قبر سے آواز آ رہی ہو وعلیک السلام۔ بہت توجہ چاہوں گا، بہت بڑے فلسفے کو حل کر جاؤں گا کہ بھائی وہاں سے کروڑوں جاتے ہیں۔ بھائی ابھی بھی 16 ملین کی تعداد جو ہے وہ نجف اشرف سے کربلا کے لیے پیدل چلی ہے، تو بھائی اتنی بڑی تعداد پہنچی، کیا ہر کسی نے سلام کیا ہوگا السلام علیک ابن امیر المومنین؟ بھائی کون وہ شیعہ ہے کہ جو دہلیز پر پہنچے اور سلام نہ کرے؟ بہت توجہ چاہوں گا، اذان محترم کون سا وہ شیعہ ہے جو دہلیز پر پہنچے لیکن سلام نہ کرے؟ تو اب ہر کسی کو تو جواب میسر نہیں ہوتا، ہر کوئی تو جو ہے جواب سن نہیں سکتا۔ شاید کوئی اکا دکا 16 ملین میں ہوگا جس نے سن لیا ہوگا۔ اور عزیزو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسے لوگ نہ ہوں تو زمین ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ دلیل ہے زمین کے بقا کی۔ اور عزیز اگر کوئی بھی نہ ہوگا تو مجھے یہ یقین ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ضرور ہوں گے۔
اللہ اکبر۔ اور عزیزو جب امام سلام کر رہا ہوگا تو امام کا جواب لازمی طور پر ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی 16 ملین میں شاید اکا دکا ہوں گے کہ جو علیہ السلام سن رہے ہوں گے، لیکن ہر کوئی نے تو نہیں سنا ہوگا نا۔ پھر ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم شیعہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے مودت کی ہے یا نہ کی ہے؟ بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں کہ عزیزو ہم نے مودت کی ہے یا مودت نہیں کی ہے۔ تو عزیزو اس کو اگر سمجھنا ہے، اگر پہچاننا ہے کہ ہم نے مودت کی ہے یا نہیں کی ہے، تو اپنے دل کو ٹٹول لینا، اپنے دل کو دیکھ لینا۔ اگر سلام کرنے کے بعد دل مطمئن ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہاں سے بھی ہم پر سلامتی آئی ہے۔ اگر وعلیکم السلام نہ سنو، صرف دل مطمئن ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حقیقی طور کے اوپر، اور اگر دل بے قرار ہو جائے، دل بے چین ہو جائے، سلام کے بعد بھی دل پریشان رہے، تو پھر اپنے اعمال کو چیک کر لینا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہمارا عمل ہو جو سلمان کے عمل سے ملتا نہ ہو۔ عزیزو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جناب علی اکبر بن جائیں، جناب قاسم جیسے بن جائیں، لوگ کہتے تھے مولا علی جیسا عمل کریں، لیکن عزیزان محترم کیا ہماری اوقات ہے؟ کیا ہماری حیثیت ہے؟ ہماری حیثیت تو اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم سلمان جیسا عمل کر سکیں، ہماری تو اوقات اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم ابوذر جیسا عمل کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ سلمان و ابوذر بننے کے لیے دل سے دنیا کی محبت نکالنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دل سے دنیا کی محبت نکالنی پڑتی ہے۔ وہ گورنر تھے، بہت توجہ چاہوں گا، گورنر بنا کے بھیجا تھا علی نے۔ کس کو گورنر بنایا تھا؟ کس کو مصر کا گورنر بنایا ہے؟ اللہ اکبر۔ مصر کا گورنر سلمان کو بنایا تھا، لیکن ساتھ میں کیا تھا؟ کیا لے کے چلے تھے؟ کیا پورا پروٹوکول تھا؟ کیا سپاہی تھے؟ کیا افواج تھے؟ کیا بھیڑ تھی؟ کیا تعداد تھی؟ کیا سب کے سب سلمان کے ساتھ تھے؟ عزیزان محترم یاد رکھیے، حضرت سلمان مصر کے گورنر بن کے جا رہے ہیں، اور عزیزو جو گورنر ہوتا ہے، بہت ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ جو گورنر ہوتا ہے وہ شاہی پروٹوکول میں جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو اپنا ایک معیار ہے، اس کی اپنی عزت ہے، لیکن میں نے بھی جملہ استعمال کیا آپ کے سامنے کہ جو علی کا سچا شہدا ہو جاتا ہے وہ پھر دنیا پر نہیں مرتا ہے، وہ دنیا کو نہیں دیکھتا ہے کہ چلے جا رہے ہیں حضرت سلمان۔ اللہ اکبر۔ اور جب جناب سلمان چل رہے ہیں تو ساتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ کہ بھائی ساتھ میں محافظ بھی ہونے چاہیے، گارڈز بھی ہونے چاہیے، تلوار والے بھی ہونے چاہیے، جن کے یہاں پہ تلواریں حمائل ہوں، بھائی نیزے تیز کیے ہوئے لوگ بھی ہونے چاہیے، تیر و کمان والے بھی ہونا چاہیے۔ لیکن تاریخ نے لکھا یہ واحد گورنر تھا جو علی کی جانب سے چلا تھا، تنہا پہنچا، لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ شاہی حکمران والا ہے، لیکن جب دیکھا تو پاس میں کیا نکلا؟ مٹی کے کچھ برتن نکلے اور نماز کے لیے چٹائی نکلی۔ اللہ اکبر۔ بھائی کیا وہاں چٹائی نہیں مل رہی ہوگی؟ کیا وہاں پہ مصلی نہیں ہوگا کھجور کی؟ اب وہ مجبوری ہے اردو کی کہ میں لفظ چٹائی کا استعمال کروں۔ کیا حصیر نکلی؟ اللہ اکبر۔ کیا وہاں پہ نہیں ہوگی؟ کیا وہاں پہ سب کچھ نہیں ہوگا؟ لیکن اذان محترم سب کچھ تھا تو یہ ساتھ میں لے کے چلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر۔ ساتھ میں لے کے اس لیے چل رہے ہیں کہ پتہ نہیں، بہت توجہ چاہوں گا، پتہ نہیں کہ کس کی حصیر کس پیسے کی ہو۔ لہٰذا جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اگر وہ حصیر بھی استعمال کرتا ہے نماز کے لیے تو پاک مسلح ہونا چاہیے، تب دل میں علی اترتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب بات جناب سلمان کی آئی ہے تو عظمتوں جناب، جبکہ میں سوچ کے نہیں آیا، میرا موضوع ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال گفتگو شروع ہو گئی ہے، سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، میری اصلاح فرمائیں گے، اس لیے جو ہے وہ بس ادباً ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جی صاحب ایک صلوات پڑھے محمد، نہیں ظاہر سے بات ہے، آپ نے بزرگ بڑی جسارت ہے صاحب بزرگ سامنے کہ لگی صاحب جناب سلمان ہے، جناب سلمان فارسی۔ اللہ اکبر۔ جناب سلمان فارسی، اگر آپ ان کی قیمت کو سمجھنا چاہیں تو عظمت کو اس جملے سے سمجھ لیجئے کہ عزیزو یہ وہ فوجی ہے،
یہ ایسا بوڑھا سپاہی ہے. دیکھیے اسلام نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کے اوپر جہاد کو ساقط کر دیا ہے کہ خاتون جہاد پہ نہیں جائے گی، معذور جہاد پر نہیں جائے گا، جو بوڑھا ہے نہیں وہ کمزور ہے وہ جہاد پر نہیں جائے گا، اس پر سے جہاد ساقط ہوتا ہے. لیکن یہ ایسا بوڑھا صحابی تھا، اس کا دل اتنا بڑا تھا کہ اس نے کبھی بھی رسالت مآب سے یہ شکایت نہیں کی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی تلوار چاہیے، یا رسول اللہ مجھے بھی رہوار چاہیے، یا رسول اللہ مجھے بھی ناقہ چاہیے. جب اسلام مالدار ہو چکا تھا تب بھی کبھی کچھ نہیں مانگا ہے. اور کمال یہ ہے، کمال عشق رسالت یہ ہے کہ ہر جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ رہے. اللہ اکبر. اور عزیزوں کہا کرتے تھے کہ اگر ناقے کم پڑ جائیں تو یہ فوجی پیدل چلے گا. اللہ اکبر. یہ سپاہی پیدل چلے گا. اللہ اکبر. عظمتوں کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے جب جنگ خندق آئی ہے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا کہ لشکر چل پڑا ہے، لشکر نکل چکا ہے، آپ آمادہ رہیں. اللہ اکبر. اب سارا مدینہ پریشان. اور آیت کے اندر ایک جملہ بھی کہا گیا کہ آپ مشورہ بھی کر لیں. کیا اللہ مشورہ نہیں دے سکتا تھا؟ کیا جبرائیل مشورہ نہیں دے سکتے تھے؟ اللہ اکبر. بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا جبرائیل مشورہ نہیں دے سکتے تھے؟ اللہ جو پیغام بھجوا رہا ہے، جو آگاہ کروا رہا ہے کہ لشکر چل پڑا ہے، جس نے آگاہی دی ہے حملے کی، وہی جو ہے وہ مشورہ بھی تو دے سکتا تھا. لیکن اذان محترم، نہ اللہ کا مشورہ دینا، نہ جبرائیل کا بتانا، اور وہ مشورہ قابل قبول ہونا جو جناب سلمان فارسی نے کہا تھا. بھئی جب خندق کا موقع آیا ہے اللہ نے مشورے کے لیے بھی کہا کہ رسول مشورہ بھی کر سکتے ہیں آپ. تو رسالت مآب نے مشورہ کیا. کوئی کہہ رہا ہے کہ مدینے کے باہر جا کے لڑیں گے، کسی نے کہا کہ مدینے کے باہر جائیں گے دیر ہو جائے گی، مدینے کے اندر لڑیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ چھتوں پہ اس انداز سے حملہ کریں گے. الگ الگ مشورے آئے. لیکن اس رسول کے بوڑھے صحابی نے، اس رسول کے بوڑھے سپاہی نے ایک مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہ لگے کہ ہمارے فارس میں جب قبیلے کو بچانا ہوا کرتا تھا حملے سے تو چاروں طرف خندق کھود دی جاتی تھی. اللہ اکبر. چاروں طرف خندق کھود دی جاتی تھی. اب پورا قبیلہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا تھا. تو خندق کے ذریعے سے یہ مشورہ جو ہے وہ سب کو پسند آیا. اب خندق کھدے تو کیسے کھدے؟ کہنے لگے کہ ہر 10 آدمی کے حوالے 40 گز دے دی جائے. یعنی 10 آدمی 40 گز خندق جو ہے وہ اتنی گہری اور اتنی چوڑی کھود لیں گے. اللہ اکبر. وہ توجہ چاہتا ہوں، 40 گز خندق. ہاں عزیزو، ہر 10 آدمی کے اوپر. اب مشورہ طے ہو گیا. لیجئے صاحب مشورہ قابل قبول. کہ لگے خندق کھودنا شروع ہوئی ہر 10 آدمی کے اوپر. لیکن یہ جناب سلمان کی عظمت تھی کہ وہاں 10 آدمی مل کر 40 گز کھود رہے تھے. یہاں جناب سلمان نے فرمایا یا رسول اللہ میں اکیلا 40 گز خندق کھودوں گا. عظمت کو سمجھے، عظمت کو پہچانے کہ میں اکیلا 40 گز خندق کو کھودوں گا. اور عزیزو اس پر کمال یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو تھکا ہوا پاتے تھے کہ دیکھتے تھے کہ بہت تھک چکا ہے تو اس کا بھی دوڑ دوڑ کے کام کر لیا کرتے تھے. جگہ جگہ پہنچتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ ولولہ اور جوش بڑھاتے تھے. اور اگر کوئی تھک گیا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، میں تمہاری جگہ پہ کام کیے دیتا ہوں. لہٰذا اس کی جگہ پہ کام کرنے لگتے تھے. اپنی تو کھودنی ہی ہے خندق، دوسرے کی بھی مدد کیا کرتے تھے. عالم یہ ہو گیا کہ چاروں طرف سے صدا آنے لگی، سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے، سلمان ہم میں سے ہے. جب رسول اللہ کی سماعت سے یہ آوازیں ٹکرائی ہے، رسول اللہ نے کہا نہ سلمان تم میں سے ہے، نہ سلمان تم میں سے ہے، نہ سلمان تم میں سے ہے. سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہے. اللہ اکبر. سلمان ہم اہل بیت سے ہیں. عزیزو یاد رکھیے گا اگر یہاں پر رشتہ مودت کا ہوا، بہت عظیم بات کہنے جا رہا ہوں، اگر یہاں پر رشتہ مودت کا ہوا تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، آہٹیں جنت میں سنائی دیتی ہے. اللہ اکبر. جناب بلال حبشی، اب اگر موضوع بات ہو رہی ہے تو سن لیجیے. جناب بلال حبشی سید نہیں ہیں، غیر سید ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں. اللہ اکبر. کچھ کہہ رہا ہوں، گورے اور چٹے سفید نہیں ہیں بلکہ کالے تھے. آزاد نہیں تھے بلکہ غلام تھے. سید نہیں، غیر سید، ان پڑھ، کالے،
غلام، لیکن عشق اہل بیت اپنے اوپر اس انداز سے طاری کیا کہ چلتے تھے مکے کی گلیوں میں. تقوی کا عالم یہ تھا کہ چلتے تھے مکے کی گلیوں میں اور آہٹیں جنت میں سنائی دیتی تھی. جب معراج سے رسول اللہ پلٹے ہیں تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے بلال تمہارے چلنے کی آہٹ میں نے جنت میں سنائی، مجھے جنت میں سنائی دی ہے تمہارے چلنے کی آہٹ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ حضرت بلال حبشی. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب یہاں سے تھوڑی سی دیر کے لیے اس گفتگو کو مکمل کر دوں تاکہ بات ہو جائے کہ جناب سلمان کے لیے ارشاد فرمائے کہ سلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت سے ہیں. اللہ اکبر. اگر عظمت حضرت سلمان کو سمجھنا ہے تو بس اس جملے سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے چھٹے آقا کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ سلمان فارسی، سلمان فارسی. اس نے 2-3 بار لفظ سلمان فارسی کا استعمال کیا. اللہ اکبر. بس میں ایک مرتبہ میرے مولا کی جبین پر شکنیں ابھری ہیں اور شکنیں ابھرنے کے بعد میرے مولا نے ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا. میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کہتا ہے کہ فارس کا رہنے والا سلمان سلمان فارسی کیوں کہتا ہے؟ ارے وہ سلمان فارسی نہیں ہے، وہ سلمان محمدی ہے. اسے سلمان فارسی نہ کہو، اسے سلمان محمدی کہو. تو عزیزو مودت کا عالم یہ ہے کہ کچھ نہیں مانگا. کیا مانگا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربا سے مودت مانگی ہے، قربا کی محبت مانگی ہے. اب یہ اردو کی مجبوری ہے کہ مودت کا ترجمہ محبت کیا جا رہا ہے، ورنہ مودت اور ہے محبت اور ہے. کہ مودت اہل بیت کی مانگی گئی ہے. اللہ اکبر. جہاں پر دونوں طرف سے جو ہے محبت ہو، دونوں طرف سے انسیت ہو. اگر ہمیں دعویٰ ہے عشق اہل بیت کا تو اہل بیت بھی تو پلٹ کر کہیں کہ حقیقاً یہ میرا عاشق ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، آ گیا اسی گفتگو کے اوپر، اس منزل کے اوپر جہاں پہ میں نے کل تقریر کو ختم کیا تھا. ہماری تقریر جو ہے وہ یہاں تک پہنچی کل کہ رسالت مآب نے، ختم مرتبہ نے، سرور کائنات نے، حضور نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، کہ امام حسین کے قتل سے، میرے بیٹے میرے نواز حسین کے قتل سے، حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبردا ابدا. مسلسل بحث کر رہا ہوں 4 دن سے 3 دن سے اسی جملے کے اوپر کہ لن تبردا ابدا، کہ ایسی حرارت ابھرے گی کہ جو کبھی بھی خاموش ہونے والی نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزو کیسی حرارت ابھرنے والی ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا، شاید کوئی بات کہہ دوں. عزیزو ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں، اگر کسی کو مارا جائے تو تکلیف کسے ہوگی؟ بھائی اگر مجھے مارے آپ تو تکلیف کسے ہوگی؟ مجھے ہوگی. دکھ بھی تو ہوگا کہ مجھے مارا گیا ہے. اگر مجھے چوٹ لگے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر مجھے چوٹ لگے تو مجھے تکلیف ہونا لازمی ہے. بشریت کا تقاضا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے، مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے اور مجھے اس کا دکھ ہوگا. اگر کوئی مارے مجھے، میں مار کھاؤں، کمزور تھا میں نے مار کھا لی، لیکن دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا مار کھا کے کسے خوشی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. کسی نے چاقو مار دیا، زخم لگ گیا، وہ سامنے والا قوی تھا، میں مجبور تھا، زخم لگا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہنے لگا بشریت کا تقاضا ہے کہ دکھ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یعنی جب مار پڑے، بہت توجہ چاہتا ہوں، زخم لگے تب دکھ ہونا یہ بشریت کا تقاضا ہے. لیکن قسم خدا کی اس حرارت کو سمجھیے گا جو قتل حسین سے حرارت ابھرتی ہے کہ 2 مہینہ 8 دن تم اپنے ہاتھ سے اپنے سینے پہ مارتے ہو، کما اور زنجیر کے ذریعے سے اپنے بدن پر زخم لگاتے ہو. اور عزیزو جب زخم لگتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ دکھ ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. عزیزو اگر اور آسان کر دوں لفظوں کو، کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے کے بدن سے ایک قطرہ خون کا نکل جائے. اگر خون کا قطرہ نکل گیا ماں بےتاب ہو جاتی ہے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے. لیکن یہ کون سی حرارت ہے، یہ کون سی تڑپ ہے جو گھر سے بچے کو ماں آمادہ کر کے بھیج رہی ہے کہ جانا اور جا کر حسین کے نام پر خون کو بہا دینا.
اللہ اکبر. اسی حرارت کو, یہی حرارت تو ہے, یہی وہ گرمی ہے کہ جس نے بشریت کو بدل دیا ہے. تقاضا بشریت یہ ہے کہ چوٹ لگے تو دکھ ہو, زخم لگے تو دکھ ہو, لیکن غم حسین میں اگر زخم آ رہا ہے, چوٹ لگ رہی ہے, سینوں پر ہاتھ مارا جا رہا ہے تو دکھ نہیں ہو رہا ہے, خوشی مل رہی ہے. جو تقاضا بشریت کو بدل دے اسی کو تو حسین کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور کہ ذہن محترم جو تقاضے بشریت کو بدل دے اسی کو تو حسین کہتے ہیں. کہ اِنَّ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةٌ, کہ حرارتن, کہ ایسی حرارت ہے, ایک ایسی تڑپ ہے, ایک ایسی گرمی ہے. عزیزو آج دنیا میں کسے پیار نہیں ہوتا دولت سے؟ کون دولت سے محبت نہیں کرتا ہے؟ میں حرارت کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیسی تڑپ ہے. اور عزیزو یہ معجزہ ہے, 1400 سال کے بعد بھی اس تڑپ کا باقی رہ جانا معجزے سے کم نہیں ہے. 1400 سال کے بعد. بہت توجہ چاہوں گا. اسی لیے احادیث میں آیا ہے کہ سب سے بہترین امت اگر کسی کی ہوگی تو وہ امام عصر کی امت ہوگی, جو تو سب امت محمدی میں ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا, ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ لگے سب سے بہترین اگر کوئی ہوگا تو وہ آخری زمانے کے لوگ ہوں گے جو امام عصر کی امامت میں ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے بہترین آپ کو کہا گیا ہے. سمجھیے گا بات کو, سب سے بہترین آپ کو کیوں کہا گیا ہے؟ بس یہ تو تھوڑا سا سمجھ جائیں ہم اپنے آپ کو. میں نے کل کہا تھا ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم عزادار ہیں تو کتنے عظیم ہیں. جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اتنے عظیم ہیں, اس دن ساری خرابیاں ہم سے دور ہو جائیں گی, سب کچھ مٹ جائے گا. اگر ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ سب سے بہترین امت ہم ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ احادیث میں آیا ہے, روایتوں کے اندر آیا, جا بجا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے بہتر امت ہمیں کیوں کہا گیا ہے. کہ لگے اس لیے کہا گیا ہے کہ جو آخری دور ہوگا نا, لوگ دیکھے بغیر اتنا یقین رکھیں گے اپنے امام پر جیسے کہ دور امام میں لوگوں نے دیکھ کر یقین نہیں رکھا ہوگا. اللہ اکبر. شاید میری بات نہیں پہنچی بھائی. آپ دیکھیں نا, بہت سارے لوگوں کو شکوک ہوئے یا نہیں ہوئے, امام وقت حاضر ہے, سامنے امام بیٹھا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی شک ہو رہا ہے, ویسا یقین نہیں ہے. اور عزیزو اگر اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی سے سمجھائے دیتا ہوں, اس لیے کہ ہر کسی کو یہ واقعہ پتا ہے. بھائی حارث بن نعمان فہری اللہ اکبر رسول کو دیکھ رہا تھا, رسول کے ساتھ حج کر کے آ رہا ہے, رسول کے ساتھ قربانی کر کے آ رہا ہے, رسول کے ساتھ طواف کر کے آ رہا ہے, مانتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. لیکن جب علی کو مولا بنا دیا, اللہ اکبر, پلٹ کے آ رہا ہے اور آ کر سوال کر رہا ہے. قسم خدا کی وہ اس دور کے لوگ تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا, اماموں کو دیکھا, یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں, کلمہ پڑھ کے مسلمان اپنے آپ کو سمجھ بھی رہے تھے, لیکن اتنے بے یقینی تھے کہ انہوں نے امامت کے اوپر, رسالت کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں. لیکن قسم خدا کی آج کے دور میں جو مہدی کے ماننے والے ہیں, جو امام عصر کا انتظار کرنے والے ہیں, اگر ان کے سامنے کوئی ایسی حدیث کہ جس کو متفق علیہ مانا جاتا ہو, سارے شیعہ علماء کہتے ہو کہ یہ حدیث حقیقت ہے, تو قسم خدا کی کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے جو حدیث پر انگلی اٹھا سکے. اس لیے ہم بہتر ہیں کہ کل لوگوں نے اماموں اور رسولوں پر انگلیاں اٹھائی تھی, لیکن یہ منتظر, یہ جو انتظار کرنے والے ہیں نا, یہ حدیثوں پر بھی انگلی نہیں اٹھاتے ہیں. ہاں تو اذان محترم بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بات پھر مڑ جائے گی دوسری جانب. اگر امام عصر کی بات کی جائے, امام زمان کی بات کی جائے تو بات اس جانب جائے گی. انشاءاللہ کوشش کروں گا کل آپ کے سامنے کچھ باتیں امام عصر علیہ السلام کے حوالے سے بھی عرض کروں کہ اذان محترم کسے آج, دیکھیے میں بتا رہا ہوں, وہ حرارت 1400 سال گزر گئے. ایک عرصہ ہوتا ہے 1400 سال کا, چھوٹا تھوڑا موڑا عرصہ نہیں ہے, بلکہ بہت بڑا عرصہ ہے جسے 1400 سال کہے جاتے ہیں. کہاں سن 61 ہجری. اللہ اکبر. حرارت کو سمجھیے گا. ان فی قلوب المؤمنین حرارت, کہ بے شک جو ہے وہ مومنین کے دلوں میں
ایک ایسی حرارت فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے، ایک ایسی تڑپ ہے کہ جو ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ کون ہے آج جو دولت سے پیار نہیں کرتا، پیسوں سے پیار نہیں کرتا؟ کوئی ہے ایسا دنیا میں لا سکتے ہیں؟ اور خصوصاً آج کے دور میں کہ جو دولت سے محبت نہ کرتا ہو۔ اما چھوڑ دیے دولت سے محبت تو دور کی بات، اما اگر کسی کے پاس دولت ہوتی ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی غریب انسان ہوگا تو سلام کرو گے؟ کہنے لگے پسند نہیں کرتے کہ سلام کریں، اور اگر اس نے کچھ کہہ دیا تو منہ بنا کے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر امیر ہے، پیسے والا ہے، خالی ذرا سا دیکھ کے مسکرا دے، کہنے لگے کہ بڑھ بڑھ کے سلام بھی ہوں گے، اور یہ چاہیں گے کب جو ہے وہ مصافحہ ہو جائے اور ہاتھوں کو بھی چوم لیا جائے۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، اگر علی کے چاہنے والے ہو تو میرا ایک جملہ رائے گا نہ جائے، بھولیے گا نہیں، لوہے دل پہ نقش کر لیجئے گا۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ دولت اور حکومت جس راستے سے آتی ہے اسی راستے سے واپس چلی جاتی ہے۔ اس لیے عزت دولت کو نہ دیجئے گا، بہت توجہ، عزت دولت کو نہ دیجئے گا۔ اگر کسی کو عزت ہی دینی ہے تو عشق علی کی بنیاد پہ دیجئے گا۔ اگر کسی کو عزت دینی ہے تو یہ دیکھ کے دیجئے کہ یہ عزادار کیسا ہے، یہ عزادار کیسا ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت نے اگر عزت دی ہے تو دولت کی بنیاد پہ نہیں دی ہے، ایمان کی بنیاد پہ عزت دی ہے۔ اگر کسی کو 10ویں درجے کا بنایا، کسی کو 9ویں درجے تک پہنچا دیا، تو جو عزتیں دی ہیں نا وہ کس بنیاد پر دی ہیں؟ تقوی کی بنیاد پر دی ہیں، دولت کی بنیاد پر نہیں دی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یزان محترم، کسے دولت سے پیار نہیں ہوتا، کسے پیسے سے محبت نہیں ہے۔ کہ آج کے دن میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے دولت سے پیار نہ ہو، جسے دولت سے محبت نہیں ہو۔ عزیزو، اتنی محبت ہو چکی ہمیں دولت سے کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، سامنے کی باتیں ہیں کہ ہم دولت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں دولت کے لیے کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں بس ایک چیز پتہ ہے کہ کیسے جمع ہو جائے، جس انداز سے بھی ہو جمع ہو جائے۔ دولت کی اتنی محبت ہے، یعنی کتنی محبت، اور عزیزو آج تو اتنا عشق دولت سے بڑھ چکا ہے کہ کہیں کہیں دیکھنے یہ آتا ہے کہ بچہ مر جاتا ہے لیکن دولت والا اپنی دولت کو خرچ نہیں کر پاتا ہے۔ ہاں، بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی ساری دولت اپنے اولاد کے لیے لٹا دیتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن کہیں کہیں پہ آپ دیکھیں دولت کا عشق، دولت کا جنون بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اپنے بچوں کا بھی علاج نہیں کروا پاتا ہے، خود اپنا علاج نہیں، کہ ہمیں بہترین ہاسپٹل میں جانا چاہیے تھا سرکاری میں جا کے پڑھ گئے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ دولت بچ جائے۔ ہاں، اپنی طبیعت خراب رہے چلے گا لیکن دولت بچنا چاہیے۔ بہت توجہ، بہت لوگ بڑے بڑے نقصان کر لیتے ہیں۔ بھائی 2 روپے کی ٹیبلٹ خرید لی، جانا چاہیے تو ڈاکٹر کیا اس 2 روپے کی ٹیبلٹ نے جو ہے وہ الٹا ریئیکشن کر دیا، اثر کرنے، فائدہ کرنے کی بنیاد بجا تو بچانے چاہ رہے تھے پیسہ۔ تو پیسہ کتنی محبت ہے آج دنیا میں، پیسے کتنا عشق ہے انسان کو کہ انسان نہ حرام دیکھ رہا ہے، نہ حلال دیکھ رہا ہے، نہ جائز دیکھ رہا ہے، نہ ناجائز دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! جس دنیا کے اندر اتنا عشق پیسے سے ہے، اور یہ پیسہ کیا کراتا ہے؟ اما یہ پیسہ کبھی کبھی جگہ بھی، جو جگہ ہوتی ہے نا ان کے تقدس کو بھی پیسے کی بنیاد پہ آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اس کی مثال دوں، اس کی مثال ہم حج کرنے کے لیے گئے، ہوٹل کے باہر جب بوتل خرید رہے تھے تو 1 ریال کی، آدھے ریال کی، جو بھی 1 ریال کی آ رہی تھی، لیکن وہی اتنی ہی بڑی بوتل جب ہم غار حرا پہ خریدے نیچے تو 3 ریال اور 4 ریال کی ہو گئی۔ ہاں، اور یہی بوتل جب ہم ہائٹ کے اوپر پہنچ گئے تو 5 ریال کی ہو گئی۔ بھئی آدمی مجبوری میں ہے، خریدے گا ضرور۔ یہ 5 ریال کی کیسے ہو گئی کہ یہاں تک لانے میں بہت بڑے انجینئروں کو ہاتھ لگائے، پانی پہنچانے میں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ وہی جو ہوٹل کے باہر مل رہی تھی 1 ریال کی، وہی جو ہے وہ یہاں ہائٹ کے اوپر 5 ریال کی۔ کہنے لگے کہ آپ کی مجبوری کا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر! بھائی جگہ جگہ غار حرا ہے نا، بہت عظیم جگہ ہے۔ غار حرا ہے جہاں پر پہلی وحی اتری ہے، اتنی عظیم جگہ ہے جہاں رسول اللہ کو اسلام کا پہلا کلمہ، جس کو کہیے کہ قرآن کا پہلی آیت قرآن کی اتری ہے، وہاں پر اتنی عظیم جگہ کے اوپر انسان کی مجبوری کا فائدہ کیا؟ ہوٹل کے باہر 1 ریال میں، لیکن اتنے مقدس جگہ پر
5 ریال میں، یعنی پیسہ ایسی چیز ہے جو جگہوں کے بھی احترام کو ذہن انسانی سے غائب کر دیتا ہے، لیکن یہ کمال عشق حسین ہے۔ میں نے دنیا میں دیکھا کہ پیسے کے چکر میں لوگ تقدس، مقامات کے تقدس کو بھی کھو بیٹھتے ہیں، لیکن قسم خدا کی یہی پیسہ مجھے حسین کی بارگاہ میں اتنا حقیر نظر آیا، اتنا ذلیل نظر آیا کہ جہاں پر لوگ مجبور ہوتے ہیں وہاں پر ریٹ بڑھ جاتے ہیں، لیکن مشی کے درمیان کتنا سستا ہو گیا کہ کھانا بھی فری ہے، پانی بھی فری ہے، اور عزیزو کمال یہ نہیں ہے وہاں پہ لینا ہے 5 ریال کی تو لو ورنہ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، انسان پیاسا ہے، 60 ڈگری 50 55 ڈگری کی دھوپ ہے، اس میں چڑھ کے آیا ہے، آدمی کی جیب میں 4 ریال ہے، وہ کہہ رہے نہیں 5 کی ہے تو 5 ہی کی ملے گی، 4 کی نہیں ملے گی۔ بھئی وہاں پر یہ عالم اور یہاں پہ کیا عالم ہے؟ یہاں پر سروں پر تشت لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں عزادار اگر تیرے قدم ہمارے موقف میں آ گئے تو ہمارا نصیب متبرک ہو جائے گا، ہمارا نصیب جگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر محترم عشق یہ معجزہ ہے کہ دولت کی کوئی قیمت حسین کی بارگاہ میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے دولت کو ایسا ٹھکرایا جیسا کسی نے نہیں ٹھکرایا۔ ہاں عزیزو، اب اس میں چونکہ کیمرہ چل رہا ہے ایک ایک بات پکڑ لی جاتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے کہ کیا ہمارے اور اماموں نے، میں اماموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسا ٹوکرا میں، ہاں میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس انداز سے امام حسین علیہ السلام نے دولت کے کلیجے پر، دولت کی گردن کے اوپر قدم کو رکھا ہے، ایسا کسی نے نہیں۔ ورنہ کتنی دولت تھی یزید کے پاس، کتنا بڑا سامراج، کتنی بڑی حکومت، لیکن کل 72 ساتھیوں کے ساتھ اتنی بڑی حکومت سے ٹکرائیں۔ اللہ اکبر، کوئی قیمت نہیں۔ اور عزیزو وہی عالم ہے جو مولا کائنات کا عالم ہے۔ مولا کائنات بھی یہی فرماتے ہوئے نظر آئے کہ علی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے۔ امام حسین علیہ السلام دین اسلام کو بچا رہے ہیں۔ جناب علی اکبر کا بھی وہی مقصد، بابا جان جب حق ہے ہم حق پر ہیں، پھر کس بات کی پرواہ، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ اللہ اکبر۔ کربلا سجا دی گئی ہے۔ اب کل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کربلا سے کیا حرارت نکلی ہے، آج موقع نہیں رہ گیا کہ کربلا کو سجایا گیا۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام کے لیے کیسی قربانیاں، کیا کسی کے کلیجے میں دم ہے؟ کیا کسی کے دل میں قوت اور طاقت ہے؟ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے دلیر اور بہادر وہاں آ کے قدم کو پیچھے گھسیٹ لیتے ہیں جب بات ان کے گھر تک آتی ہے۔ بہت بڑا شاید میں نے جملہ کہا، احساس کیجئے گا، کوئی کتنا ہی بڑا بہادر ہو، کتنا ہی بڑا دلیر ہو، ہاں کہیں پہ پیچھے نہ ہٹتا ہو، لیکن اگر اس کے گھر والوں پہ آنچ آ رہی ہو نا، تو میں نے بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا ہے کہ جو قدموں کو پیچھے ڈھکیل لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ گھر بات کی ہے، بات گھر کی ہے، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن ہائے حسین، سب کچھ پتہ ہے، کیا حسین کو معلوم نہیں تھا میرے بعد سکینہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، لیکن حسین نے سب منظور کر لیا ہے، لیکن یہ منظور نہیں کیا کہ ظالم کے سامنے سر کو جھکا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حسین کو سب منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ نانا کا دین اللہ اکبر حسین کی نگاہوں کے سامنے پامال کیا جائے۔ ہاں اللہ اکبر۔ روایتیں یہ کہتی جب 11 محرم آئی، ہاں عزیزو، قافلوں کو اسیر کیا جانے لگا، قافلے کو اسیر کیا گیا ہے، ہر بیوی کو ناقے پہ بٹھایا گیا ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے شیم سکینہ کو میری گود میں بٹھا دے، اس لیے کہ یہ اکیلے ناقے پہ نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ بس ایک مرتبہ شمر کہتا ہے نہیں، یہ حسین کے سینے پہ سونے والی بچی اکیلے ناقے پہ بیٹھے گی۔ اللہ اکبر۔ روایتیں یہ کہتی ہے کہ ظالم نے جناب سکینہ کو اکیلے ناقے پہ بٹھایا، اور جب بھی ناقے کو دوڑایا جاتا تھا بار بار سکینہ ناقے سے زمین پر گر جاتی تھی۔ روایتیں کہتی ہے ایک دفعہ ناقوں کو دوڑایا گیا، میری اور آپ کی شہزادی 4 برس
جنگل میں چھوٹ گئی، ادھر خلی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا، زمین میں در آیا۔ ایک مرتبہ جب نیزہ آگے نہیں بڑھا، شمر نے درے کو نکالا، سید سجاد کے قریب آیا، آ کر کہتا ہے سید سجاد مجھے معلوم ہے تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، اگر تم نہیں بتاؤ گے، اپنے بابا سے نہیں پوچھو گے تو اس درے سے تمہیں اذیت پہنچاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ حسین کا سر کیسے آگے بڑھے گا۔ درے کو نکالا اور نکالنے کے بعد سید سجاد کے قریب آگے کہتا ہے بابا سے پوچھ کر بتاؤ، ورنہ ابھی اس خاردار گھوڑے سے تمہیں اذیت پہنچاؤں گا۔ میرے مولا نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، گلے کے دو کو سنبھالا، سر کو بلند کر کے ایک جملہ کا بابا بڑے درے کھائے ہیں، بڑے تازیانے کھا لیے، بابا تمہارا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا میرے سینے پہ سونے والی سکینہ جنگل میں چھوٹ گئی ہے، جب تک سکینہ نہ آئے گی حسین کا سر آگے نہیں بڑھے گا۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ بس ایک مرتبہ بی بی زینب و کلثوم سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے، مقتل میں آئی ہے، آنے کے بعد صدا دیتی جاتی ہے بیٹا سکینہ کہاں ہو، میری لاڈلی سکینہ کہاں ہو؟ اللہ اکبر، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیا دیکھا، ایک برقع پوش بی بی ہے جس کی گود میں سکینہ ہے، وہ برقع پوش بی بی سکینہ کو پیار کر رہی ہے۔ زینب قریب گئی، جانے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے بی بی تیرا شکریہ، تو نے میری بچی پر رحم کیا۔ ارے جب سے اس کا بابا مارا گیا ہے اسے تماچے تو مارے گئے ہیں لیکن کسی نے شفقت بھری نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ آنے والی بی بی نے ایک مرتبہ نقاب کو الٹ دیا اور ایک جملہ کہا اے بیٹا زینب کیا کوئی ماں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے؟ ارے میں تیری اماں زہرا۔ ارے زینب لپٹ گئی، اماں میرا گھر اجڑ گیا، میرا حسین مارا گیا۔ زہرا کہتی رہی بیٹا زینب انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائی و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری اس بات کثیر عبادت میں شمار فرما، ہمیں جو مقروض ہیں قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار روزی عنایت فرما، جو برس روزگار ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ حاضرین ناظرین منظورین شرکاء مجلس کی تمام دلی مقاصد اور مراد کو پورا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عزا حسین بکا حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہمارے گریے کو قبول فرما۔ جو لوگ علیل ہیں، جو لوگ مریض ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، خصوصاً ہمارے جو ہے وہ بزرگ مولانا ظہیر عالم صاحب قبلہ کی زوجہ محترمہ مریض ہیں، علیل ہیں، میرا معبود انہیں بھی جلد از شفاء کامل اور عاجلہ عنایت فرما۔ اے میرا معبود ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما، ہم سب کو جنتی نظارہ دیکھنا، بین الحرمین کا جنتی نظارہ دیکھنا نصیب فرما۔ ہمیں ہر طریقے شر سے، شر انسانی، شر جناتی، شر حیوانی، من کل شر دابہ، ہر طریقے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ سب سے عظیم دعا تیری آخر حجت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔